اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی سی وی نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام غم پہ غم پھر سہ رہی ہے زندگی، ہم سے پھر کچھ کہہ رہی ہے زندگی، امن سے رہنا ہمارا فرض ہے، حکم حق لا تفسدوا فی الارض ہے۔ ناظرین کرام، یہ پیغام تو رب ذوالجلال کا پیغام تھا، جس کے تحت رب تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، مگر انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر فسادات برپا ہیں۔ یہ رب ذوالجلال کے حکم کی عدولی نہیں تو اور کیا ہے؟ ناظرین کرام، کوئی بھی کسی بھی ریاست کا کیپٹل اس ریاست کا آئینہ، اس ریاست کا چہرہ ہوتا ہے اور پوری ریاست کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ریاست پاکستان کا کیپٹل وفاقی دارالحکومت اسلام آباد بھی پورے پاکستان کا چہرہ ہے اور بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے، مگر انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وفاق میں قوانین کے عدم اطلاق کی وجہ سے انسانی حقوق بری طرح پامال ہو رہے ہیں۔ شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق، جس میں ان کے روزمرہ زندگی کے لوازمات، جن میں رہن سہن، علاج معالجہ، اشیاء خوردنوش اور دیگر ضروریات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے وفاقی انتظامیہ بری طرح ناکام ہے۔ ہول سیل منڈیوں سے لے کر شہری اور مضافاتی ایریا میں کہیں بھی جاری کردہ ریٹ لسٹوں کا اطلاق نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت چھوٹی سی معمولی سی بات ہے جو روزمرہ لاکھوں شہریوں کو فیس کرنا پڑتی ہے، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر وہ بے چارگی کے ساتھ کرتے ہیں۔ مگر آج کے اس ویلاگ میں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ بہت دل گداز سانحہ کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یوں لگتا ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سانحات کی سرزمین بن چکا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی سانحہ بوجھل کر کے جاتا ہے اور ابھی اس کا دکھ، اس کا درد ختم نہیں ہوا ہوتا، ایک اور سانحہ رونما ہو جاتا ہے۔ آج کے سانحہ سے مراد
میری اس نوجوان پولیس آفیسر عدیل کی مبینہ خودکشی ہے، جس کی خبریں، تجزیے، تبصرے، سرکاری انویسٹیگیشنز رپورٹس نے سوشل میڈیا پر کوہرام مچا رکھا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس دار فانی سے رخصت ہونے والے نوجوان آفیسر عدیل کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کے لیے اپنے ناظرین سے استدعا کیوں نہ کر دوں کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے نوجوان آفیسر کی مغفرت، درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، بلکہ پیچھے رہ جانے والے ان کے لواحقین، ان کی فیملی، ان کے بچے، ان کے والدین کے لیے بھی دعا کریں کہ رب ذوالجلال ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وفاق وہ شہر ہوتا ہے جہاں پر حکمرانوں کا رہن سہن ہوتا ہے، وزیر اعظم اور ریاست کے صدر کا مسکن ہوتا ہے، ان کے سیکریٹریٹ ہوتے ہیں، اور وہ پوری ریاست کے کونے کونے میں بسنے والی عوام کے لیے امن و سلامتی کے قوانین رائج کرتے ہیں۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ اس وفاق میں ہی سانحات کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ناظرین کرام، نوجوان آفیسر عدیل کی موت نے نہ صرف ان کے لواحقین کو غم زدہ کر دیا ہے، بلکہ وفاق میں بسنے والے لاکھوں شہریوں کو بھی بوجھل کر دیا ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر اس وفاق میں قوانین کا 100% اطلاق کب ہوگا، شہریوں کے 100% حقوق کب بحال ہوں گے، اور یہ شہر اقتدار امن کا گہوارہ کب بنے گا، اور پوری ریاست کے لیے اس کی پیغام رسانی، امن و سلامتی کی پیغام رسانی اس شہر اقتدار سے کب ہوگی۔ اس شہر کے بسنے والے یہ سوچنے پر مجبور ہیں۔ ناظرین کرام، کمپٹیشن کا ایگزام پاس کرنا نوجوانوں کا ایک خواب ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نوجوان پولیس آفیسر اپنے بیچ کے ٹاپر بتائے جا رہے ہیں۔ وہ کون سے محرکات تھے، وہ کون سی پیچیدگیاں اور پوشیدگیاں تھیں، وہ کون سے دکھ تھے، وہ کون سے غم تھے جن کی بنا پر اس نوجوان نے خودکشی کر لی؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ نوجوان تو یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا،
لیکن اپنے پیچھے بے شمار سوالات چھوڑ کر گیا ہے. ہم نے ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے ہیں اور ذمہ داران سے پوچھنا ہے کہ آخر کار اس خوفناک مبینہ خودکشی کے ذمہ دار کون ہیں. ناظرین کرام، آخر میں رخصت ہونے والے نوجوان آفیسر عدیل کے نام علامہ حضرت علامہ اقبال کے فلسفہ غم سے چند اشعار. مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، وہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں. رخصت محبوب کا مقصد فنا ہوتا اگر، جوش الفت بھی دل عاشق سے کر جاتا سفر. ناظرین کرام، بے شمار ایسی قدور شخصیات ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ہم ان کو بھولتے نہیں بلکہ تاحیات ان کا غم مناتے ہیں، ان کا دکھ مناتے ہیں، ان کی شیان شان برسیاں مناتے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے ساتھ اعلیٰ درجات کی بلندی اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے لیے دعا کرتے ہیں. آئیے آج ہم اس پروگرام کی وساطت سے اس رخصت ہونے والے نوجوان کے لیے درجات کی بلندی کے ساتھ کامل مغفرت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور جملہ لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتے ہیں. ناظرین کرام، آپ کے سامنے دیگر بے شمار سانحات کے منظر نامے بھی میں پیش کروں گا، مگر وقت کی قلت، پروگرام کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.